وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم تقوی بنا لو، تمہیں ہر مشکل سے میں خود نکالوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تم ایمان تقوی کی محنت کر لو، زمین آسمان کی ساری برکات تم۔ میرے دوستوں بہت بڑے امتحان میں پھنس گئے اور اللہ نے ہمیں بہت زیادہ مشغول کر دیا دنیا میں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو دنیا میں مشغول کر دیتے ہیں، اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو دنیا سے فارغ کرتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، اللہ تجھے غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا دنیا سے، تیرے فقر کو ختم کر دے گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اللہ تجھے تیرے فقر تجھ کو مسلط کرے گا اور تیرے کاموں کو پھیلا دے گا، تیرے ہاتھ کو مشغولی سے بھر دے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، تقویٰ جو ہے اگر آ گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں شروع میں فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقیوں، ہدی للمتقین۔ میرے دوستوں تقویٰ 3 محنتوں کا نام ہے، 3 چیزیں صحیح ہو جائیں اللہ تقویٰ دے دیں گے، اور یہ تینوں چیزیں ہدایت کی بھی علامت ہے۔ ہمیں ہدایت چاہیے نا، ہم ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، ہمیں ہدایت چاہیے۔ ہدایت مل گئی کچھ بھی نہ ملا سیدھا جنت، ہدایت نہ ملی مال مل گیا قارون کی طرح، حکومت مل گئی فرعون نے سیدھا جنت۔ 5 اولو العزم نبی کائنات کے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو سب سے کم استعمال کیا۔ نوح علیہ السلام 1 سال کا روزہ رکھتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتے، اور 950 سال تبلیغ کی عمر ہے۔ یہ ہماری طرح 60-70 سال نہیں، تھک گئے گشت کر کے تھک گئے یار کوئی نہیں آ رہا۔ 950 سال تبلیغ، سال کا روزہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا مکان ہی نہیں بنا سکے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ نمرود کے آدمیوں کے پاس اناج گندم لینے گئے تو کہا پہلے سجدہ کرو پھر گندم ملے گی، کہا لعنت بھیجتا ہوں اس پہ، تو بوری میں مٹی بھر لی، اللہ نے اس مٹی کو جنت کی گندم بنا دی۔ کچھ نہیں تھا کھانے کو، آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے جنت کا انار کھلا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، غریب ترین لوگ، اور اللہ نے چن کے ان کو بنایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار سے 6 دن کھانے کو نہیں ہوتا تھا، 3 چاند گزر جاتے گھر میں بیویوں کے لیے کچھ کھانے کو نہیں۔ دنیا سے جا رہے ساری بیویاں بھوکی تھی، فاطمہ اکثر بھوکی، حسنین اکثر بھوکے، اور صحابہ صفوں میں گرتے تھے۔ میرے دوستو یہ اللہ نے کیوں ہمیں دکھایا؟ کیونکہ دنیا جس لیے ہم آج محنت کر رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ مکان بنائیں اور جائیداد بنائیں اور کھانے کھائیں، یہ مقصد نہیں ہے ہمارا۔ مقصد میرے دوستو دنیا میں آنے کا، عمل بنانے کا ہے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت بتاتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت زندگی کا جو امتحان بنایا نا، یہ اس لیے بنایا کہ تمہارا ٹیسٹ لیں کہ تم میں سے میرے پاس احسن عمل بنا کے بنا۔ جب آدمی مرے گا، مرتے ہی کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی حیات کے لیے آگے سامان بھیج دیتا۔ وہ اس کو حیات کہیں نہیں رہا، یہ تو موت ہے۔ ابھی آپ سو جاؤ گے، موت آ جائے گی، روح نکل جائے گی، جس کو اللہ چاہے گا روح لوٹا دے گا۔ پھر صبح اٹھیں گے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری روح تو نے لوٹا دی، چل ایک دن کا اور مر۔ ہم روزانہ مر رہے ہیں لیکن ہمیں ہوش نہیں، یہ موت ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف۔ اتنے بڑے بڑے گھروں میں جانا ہوا، اندر جہنم بنی، اور پوری دنیا کا یہی حال۔ بچے بات نہیں مانتے، بیٹیاں بات نہیں مانتی۔ میرے دوستو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تقویٰ آ جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم آج بیٹھے ہیں میرے دوستو، اور ایک اور بات یاد رکھنا کہ تقوی کا تعلق مسجد کی محنت کے ساتھ ہے، جیسے کھیل کا تعلق گراؤنڈ کے ساتھ ہے، جیسے ڈاکٹر کا تعلق میڈیکل یونیورسٹی کی محنت کے ساتھ ہے، جیسے پائلٹ کا تعلق ایویشن کالج کے ساتھ ہے، جیسے لائر اور جج کا تعلق جو ہے لا کالج کے ساتھ ہے، ایمان اور تقوی کا تعلق مسجد کے ساتھ۔ مزید بیانات کے لیے ہمارا چینل دی وے آف اسلام آفیشیل سبسکرائب کریں۔